ابلیس نے چیلنج دیا رب تعالیٰ کو کہ جس آدم کی وجہ سے اے اللہ تو مجھے اپنے دربار سے دھتکار رہا ہے، اس کی اولاد کو میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، جتنا جی چاہے زور لگاتا رہے، میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، مگر جو گمراہ ہوں گے تب وہ تیری پیروی کریں گے اور ان کے لیے جہنم ہے، اس کے ساتوں دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے۔ اب جہاں بھی نافرمانوں کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے لیے اپنی ناراضگی اور اپنے عقاب اور اپنے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، وہی اللہ رب العزت ساتھ ہی متقینوں، مومنینوں، صالحین کے لیے بشارت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، جو تیری پیروی کریں گے گمراہ ہوں گے ان کے لیے تو جہنم ہے، لیکن جو متقین ہوں گے اور ہر قدم یہ سوچ کر اٹھائیں گے کہ کہیں یہ قدم اٹھانے میں، یہ کلام کرنے میں، اس جانب نظر اٹھا کر دیکھنے میں، ادھر قدم بڑھانے میں کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا، وہ ان المتقین فی جنات وعیون، وہ جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، باغوں والی جگہ پہ، اور چشمے وہاں بہہ رہے ہوں گے۔ ان کو کیا فرمایا جائے گا؟ ادخلوها بسلام آمنین، جاؤ داخل ہو جاؤ اس گھر میں اور رہو یہاں امن اور سلامتی کے ساتھ، چین کے ساتھ، یہاں تمہارے لیے سہولت ہی سہولت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کہ جو تکلیف تم نے میری رضا کی خاطر دنیا کی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجمع امنان ولا خوفان فی نفس واحد، کہ ایک جان میں دو امن اور دو تکلیفیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں اگر عیاشیاں کرتا رہا اور اللہ کے بندوں میں وقت گزارا تو پھر آخر میں اس کے لیے سزا ہوگی، اور اس دنیا میں ڈر ڈر کر رہا اور پھونک کر ایک ایک قدم اٹھایا تو پھر آخر میں اس کے لیے امن اور سلامتی ہوگی۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا جو متقین اور پرہیزگار ہوں گے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے اور دین کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا اس دن ادخلوها بسلام، جاؤ ان جنتوں میں، ان باغوں میں داخل ہو جاؤ اور رہو وہاں سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے کوئی تھوڑی بہت کچی ہوگی بھی نا تو نکال دیا، دلوں میں کوئی بغض، کوئی یا کوئی اندر اختلاف رائے ان کا ہوگا تو وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، اخوان ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائے گا۔ سبحان جو مومنین، یہاں دیکھتے ہیں نا کہ اچھے بھلے مومن، صالح، عبادت گزار، ان کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے، کبھی وہ ناراضگی بڑھ جاتی ہے، کبھی وہ ناراضگی لڑائی پر منتج ہوتی ہے، اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس دن ان کے جو یہاں زندگی میں جو بھی ہنگامے انہوں نے کیے، جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اندر بغض کے یا تکلیف کے یا مخالفت کے جذبات پیدا ہوئے، اس دن وہ سارے کے ساتھ ان کے دلوں سے نکال دیے جائیں، پاک صاف ہو جائیں ان کے دل آپس میں۔ اور کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی دلوں کی؟ اخوان، وہ آپس میں سارے
مومن جو متقین ہیں آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. اللہ سرور متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے جڑ کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جڑ کر بیٹھے ہوئے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نازل ہوئی ایک دن یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی تو حضرت علی کا بندہ ولی نے فرمایا ارجو، آپ نے کیا فرمایا؟ ارجو، میں امید کرتا ہوں کہ ان اکون انا و عثمان و طلحہ و زبیر منہم، کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہ یہ ان میں سے ہیں کہ جن کے دلوں میں ناراضگی پیدا ہوئی تھی ایک دوسرے کے لیے، شکوہ شکایت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ وہ شکوہ بڑھتے بڑھتے لڑائی تک دعوت پہنچی، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائی ہم نے. لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ سارے یہاں کے اختلافات ہمارے دلوں سے دور کر دیے جائیں گے اور وہاں آپس میں بھائی بھائی ہو کر بیٹھیں گے، آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. اور اس دن ہمیں فرمایا جائے گا ادخلوا فیہا بسلام آمین، اب یہاں آپس میں پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر دو. اب یہ ان تین حضرات کے نام کیوں علی کرم اللہ وجہ نے لیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان تھوڑی سی شکایت پیدا ہوئی تھی، یعنی ان کے اپنے دور میں نہیں لیکن لوگوں نے اس کو شکایت بنایا، بعد میں حالات نے اس کو شکایت بنایا، حالانکہ ان کے درمیان تو شکایت تھی نہیں. اور اس شکایت کی بنا پر جو حالات نے پیدا کی تھی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالی، جنگ ہوئی، جنگ جمل، جس میں ایک جانب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے اور دوسری جانب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو جنگ لڑی گئی. حالانکہ حضرت علی کرم اللہ یہ چیز یاد رکھیے، آج کل بہت بحث چلتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما وہ ہیں جنہوں نے خود بیعت خلافت کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مسند خلافت پر بٹھایا تھا، اور یہ کسی لحاظ سے بھی آپ سے کم درجے کے نہ تھے. جو درجے قرآن نے دیے صحابہ کرام کو، جو صفات قرآن نے دیے صحابہ کرام کو، وہ سب کی سب حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ان پر ساری کی ساری قرآن کی جو فضیلتیں وہ منتج ہوتی ہیں، ان پر صادق آتی ہیں، یہ اس کا مصداق ہے. اور حدیث پاک میں وہ ہر ایک کی علیحدہ بڑھائی جاتی ہے نا. عثمان غنی کو اور القابات سے نوازا گیا، علی کرم اللہ وجہ کو ایک قسم کے القابات سے نوازا گیا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کے القابات سے نوازا گیا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہ وجبت لک جنت، طلحہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی. اور عرض کی کہ اللہ اس کو تکلیفوں سے بچا کے رکھنا، آج جس طرح اس نے تیرے نبی کی حفاظت کی ہے تو اس کی حفاظت کرنا، جس طرح اس نے تیرے نبی کی حفاظت کی ہے تو اس کی حفاظت فرمانا. تو اس جانب علی کرم اللہ وجہ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تلوار ہوئی، سینکڑوں صحابہ اس میں شہید ہوئے. تو جب یہ آیت کریمہ ہے سامنے آئی، علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ میں امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے، یعنی جب یہ کہا جائے میں امید کرتا ہوں، میرا یقین یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے، اور ہم نے دنیا میں جو اختلاف پیدا ہوئے تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، جنت میں ہوں گے اکٹھے، تو یہ تمام اختلافات ہمارے دلوں سے دور کر دیے جائیں. لا یمسہم، دور کر دیے جائے، لا یمسہم فیہا نصب، وہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی رنج ان کے لیے نہیں ہوگا. وما ہم منہا مخرجین، اور انہیں وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا، نہ کوئی رنج ہوگا اور نکالا بھی نہیں جائے گا. نبے عبادی، اے میرے محبوب بتا دو، خبردار کر دو، متنبع کر دو میرے بندوں کو،
انی انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا ہوں تو بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، بخشنے والا، مغفرت بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اور رحم کرنے والا ہوں تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہوں اور کبھی میری بخشش سے مایوس نہ ہوں۔ لیکن دوسری جانب یاد رکھو، میں اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہوں اور ان پر رحم بھی کرتا ہوں اور ان کی بخشش کے لیے بھی سامان، میں بہانے ڈھونڈتا ہوں کہ کسی نہ کوئی ایسا بہانہ ہو کہ میرا بندہ جو میرا مطیع اور فرمایا وہ بخشا جائے۔ لیکن یاد رکھو، جو مستقل بذات میرا نافرمان بن جائے اور اس نافرمانی پر نادم بھی نہ ہو تو پھر یاد رکھو اللہ عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب وہ بھی بہت دردناک عذاب ہوتا ہے، میرا عذاب بھی بہت سخت عذاب ہوتا ہے، جب میں سزا دیتا ہوں تو وہ میری سزا بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میں بخشنے والوں اور بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والوں اور اپنوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن یہ خدشہ بھی پیش نظر رکھنا کہ اگر نافرمانی کی تو پھر میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہوتا ہے، میری سزا بھی بہت سخت سزا ہوتی ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، یہ فرمایا جائے کہ اے میرے محبوب بتا دو میرے بندوں کو، میرے بندوں کو، عبادی میرے بندوں کو، اے یار نبے عبادی، اے میرے محبوب، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، ورنہ عذابی والعذاب العلیم، اور میری سزا بھی بہت سخت سزا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور متنبع کریں ان کو، خبردار کریں ان کو، عن ضیف ابراہیم، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمانوں کا آنے کا واقعہ ہوا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آئے تھے، فرشتے مہمان بن کے آئے تھے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ آپ کے پاس آئے، فقالوا سلاما، اور کہا کہ اے ابراہیم سلام ہو تجھ پر، قال انا منکم وجلون، مجھے تم سے اندیشہ ہے کہ کوئی واقفیت نہیں ہے، تم یہاں کے رہتے بھی لگتے بھی نہیں ہو، واقفیت بھی نہیں ہے، یہاں کے لگتے بھی نہیں ہو، اور باہر سفر کے آثار بھی نہیں ہے، تر و تازہ ہو، لیکن باہر سے دل سے سفر کر کے آئے نا تو اس کے چہرے پہ خاص تھکاوٹ قسم کی ہوتی ہے، لباس میں کوئی ذرات وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، سفر کے آثار نہ ہوتے ہیں اس کے، وہ بھی نہیں ہے، اور یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہو، اچانک آ گئے ہو بن بلائے تو مجھے تم سے اندیشہ ہے۔ قالو، ان فرشتوں نے کہا لا توجل، کوئی اندیشہ نہ رکھ، اے ابراہیم کوئی اندیشہ نہ رکھ، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تجھے ایسے بیٹے کی بشارت دینے والے جو بہت ہی علم والا ہو، ہم تجھے ایسے بیٹے کی خوشخبری سنانے والے ہیں کہ جو بہت ہی علم والا ہوگا۔ قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبر، کہ میں بوڑھا ہوں تب تمہیں مجھے اس عمر میں تو مجھے خوشخبری سنا رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میں تباشر ہوں، تو یہ کیسی خوشخبری ہے جو تم مجھے دے رہے ہو؟ کیسے؟ یہ ہے کہ قالوا لا توجل، اے ابراہیم خوف نہ کھا، اندیشہ نہ رکھ، نبی خوف تو نہیں کھاتا، یا خوف ہمارا اندیشہ ہوتا ہے، اندیشہ نہ رکھ، خدشہ۔ انا نبشرک بغلام علیم، میں تمہیں ایک ایسے بچے کی بشارت دینے والوں جو علم والا، علیم علم والا، بہت زیادہ علم والا۔ جب اس یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب ابراہیم نے اس گھر کی بنیادیں کھڑی کی، اسماعیل اور ان کے بیٹے اسماعیل نے، اس وقت آپ نے جو دعا مانگی تھی ایک بیٹے کے آنے کی، اس میں بھی یہی دعا مانگی تھی کہ علم والا ہو، وہ علم والا ہو، وہ علم والا ہو۔ تو یہاں بھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو تمہیں بیٹا دیا جائے گا وہ علم والا ہوگا، یہ اسماعیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، تو جو بیٹا جو ہے وہ علم والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیرانی سے کہا کہ اس وقت میرے خیال 80 سال 90 سال عمر ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام،
اور بیوی بھی بوڑھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹا عطا کیا جائے گا اس عمر میں، اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا دیا جائے گا؟ اور بما تو بشر نہیں، کیسی خوشخبری تم سنا رہے؟ آلو، تو انہوں نے کہا بشرناک بالحق، یہ جو ہم تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں ابراہیم، یہ سچ ہے، یہ بات ان کو بتائیں اے محبوب، یہ سارا واقعہ ان کو بتائیں، یہ جو خوشخبری سنا رہے یہ سچ ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، مایوس نہ ہو، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کون ایسا بدبخت ہوتا ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ اس کی رحمت سے تو صرف گمراہ مایوس ہوتے ہیں، اس کی رحمت سے تو صرف گمراہ مایوس ہوتے ہیں، اس کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ بسا اوقات حالات میں جڑی گرد و پیش ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑے کس انداز کا رہنمائی میں آپ سے پریشان ہونے کفار نے بارے کیوں نہ ہدایت نہیں نصیب ہو رہی، اتنا میں کوشش کر رہا پھر بھی ہدایت اس سے آپ پریشان ہونے، تو اس بارے کدھر نہ کسی نہ کسی طریقے نال حضور صلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت تسلی دیتے ہیں، یا آپ نے اظہار فرمانے کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے اس انداز میں۔ تو کالا فما خطبکم ایھا المرسلون، تو مجھے بتاؤ اب اے فرشتادوں، اللہ کے فرشتوں، تم کس کام کے لیے ہمارے پاس آئے ہو، کس اہم کام کے لیے تم آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اے ابراہیم ہم نافرمانوں کے لیے آئے ہیں، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے۔ انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا اس جانب سے ایک مجرم قوم کے، نافرمان قوم کے لیے بھیجے گئے اس کو سزا دینے کے لیے۔ الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والوں کے لیے نہیں، وہ سزا لوط کے گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کو بچا لیں گے، جو ان کے گھر والے ان سب کو بچا لیں گے، باقی سب کے سب جو نافرمان ہیں، عیاشیاں کرنے والے، برائیاں کرنے والے، ان کو سزا دی جائے گی، لیکن گھر والوں میں سے الا امرأتہ قدرنا، لیکن اس کی جو بیوی ہے اس کے لیے تقدیر مقرر ہو چکی ہے، امر الہی، اس کے لیے سزا ہے۔ انہا لمن الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آئے خاندان لوط کے پاس وہ فرشتے، وہ فرستادے، تو قالا، انہوں نے فرمایا انکم قوم منکرون، تم تو اجنبی لوگ معلوم، منکرون یہاں اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا قالو، ہم اجنبی نہیں ہیں، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز جس میں یہ تمہاری قوم شک کرتی ہے وہ لے کے آ گئے۔ یعنی ہر نبی جب حق کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کی سزا سے اپنی قوم کو ڈراتے تھے تو وہ آگے سے تنزل کیا کہتے تھے، کہاں ہے تمہارے رب کا عذاب، کیوں نہیں آتا تمہارے رب کا عذاب، کیسا ہے تمہارے رب کا عذاب؟ تو یہاں فرشتے فرما رہے ہیں کہ جس میں وہ شک کرتے تھے نا، وہ عذاب اب لے کر ہم آ گئے، وہ عذاب لے کر ہم آ گئے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لے آئے آپ کے پاس حق، یعنی حق سے مراد وہ عذاب، حق سے وہ عذاب جس کا وہ شک کرتے تھے کہ کیسا عذاب ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، آنے والا ہے عذاب۔ فاصلے جلدی کر اپنے گھر والوں کو نکال یہاں سے۔ لوط علیہ السلام کو کہہ رہے فاصلے بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ من اللیل، راتوں رات بھاگ یہاں سے، اس بستی پر تیرے رب کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تیری قوم کو سزا ملنے والی ہے، بس جلدی نکل، رات کے کسی بھی پیر نکل جائے تھے، صبح ان کے لیے خیر نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور گھر والوں کو چلا آگے، خود چلنا ان کے پیچھے عذاب ہوگا، کہیں پیچھے ہوں تو وہ آگے نہ، وہ بھی ان کی زد میں نہ آ جائیں۔ جب تو اے نبی اللہ، جب تو عذاب اور ان بندوں کے درمیان جو آگے چلے درمیان ہوگا تو پھر عذاب ان کو نہیں چھو سکے گا، یعنی اس جانب اشارہ ہے۔
کہ گھر والوں کو آگے آگے چلانا، خود ان کے پیچھے چلنا، پیچھے بستی والوں پر عذاب ہوگا، بستی والوں پر عذاب ہوگا۔ اور مایا کہ فَأَصْلِحْ بِأَهْلِكَ مِنْ كِدٍ، یعنی اس تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی جب نازل ہو رہا ہو تو جہاں نبی کھڑا ہو عذاب وہاں جا کر رک جائے، اس قوم پر یہ اللہ کا عذاب رک جاتا ہے۔ اور اس عذاب کے اور ان دوسرے لوگوں کے درمیان جب اللہ کا رسول ہوتا ہے تو پھر اگلے والوں پر اللہ کا عذاب وہ نازل نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں نے ان کو کہا کہ فاصلے بیالے کا بکتے من اللیل، رات کے کسی پیر نکل جا، واتبع ادبارہم، ان کے پیچھے پیچھے چلنا اپنے گھر والوں کے، ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی بھی تم میں سے مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، کوئی بھی تم میں سے مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ فامضوا حیث تؤمرون، یعنی نوح علیہ السلام کو پہلے خبردار کر دیا گیا تھا وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے کہ تو نے کہاں جانا ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وامضوا، جاؤ اس جانب، حیث تؤمرون، جدھر کا تمہیں حکم دیا گیا، وقضینا الیہ، اب اللہ تعالیٰ فرما ہم نے بذریعہ وحی فیصلہ کر دیا تھا، ادا کر دیا تھا، ذالک الامر، اس معاملے کا، ان دابر ہؤلاء مقطوع، کہ اے روح جب تو نکل جائے گا تو پیچھے والوں کی ساروں کی جڑ کاٹ جائے گی، یعنی ان کو جڑ کاٹنے، یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اے روح جب تو ان سے نکل، یہ بذریعہ بھائی ہم نے روح کو بتا دیا تھا کہ تو یہاں سے نکل، تو نکلتا جائے گا تو پیچھے جو رہ جانے والے ہیں نا تیری قوم، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ دابرہ ہؤلاء، جڑ کاٹ دی جائے گی، مقتول یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس میں ہی جب وہ صبح کر رہے ہوں، یعنی رات کے پیر تو اللہ کا رسول یہاں سے نکلے گا، رات کے پیر اللہ کا رسول یہاں سے نکلے گا، جب وہ صبح کر رہے ہوں گے تو ان پر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ان کی جان کاٹ دی جائے گی، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھنے میں آیا کہ جتنی قوموں پر بھی عذاب نازل ہوا ہے مولانا، وہ صبح کے وقت، رات کو سوئے آرام سے، صبح جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ وجاء آل المدینہ یستبشرون، اب جب شہر والوں کو یہ معلوم ہوا کہ دو بہت حسین جوان آئے ہوئے ہیں لوط علیہ السلام پر، تو وہ برائی کی نیت سے بھاگے بھاگے لوط علیہ السلام کے گھر کے آس پاس اکٹھے ہو گئے۔ اتنی برائی بڑھ چکی تھی کہ ان کو کوئی عیب ہی نہیں تھا اس میں، کھلم کھلا سر عام، اور یہ بھی نہیں کہ علیحدہ چھپ کے، اجتماعی طور پر سب کے سامنے وہ کرتے تھے یہ حرکات۔ تو سارے آ گئے وہاں خوشیاں مناتے ہوئے، استبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے شکار۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، تو لوط علیہ السلام نے سکھا اپنی قوم والوں سے کہ بدبختو یہ میرے مہمان ہیں، ولا تفتخون، مجھے شرمسار نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے شرمسار نہ کرو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ کے غضب سے، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا وَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، اے لوط، کیا ہم نے تجھے روکا نہیں تھا جب ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کیا تھا؟ ہر جگہ میں نصیحتیں شروع کر دیتا ہے۔ قال ہؤلاء بناتی، تو آپ نے کہا کہ بدبختوں یہ میری قوم کی بیٹیاں، یا اپنے گھر میں بیٹیوں کے ان کے بارے میں فرمایا، یا پوری قوم کی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ان کے ساتھ نکاح کر لو، یہ بیٹیاں ہیں، یا اپنے گھر کی بیٹیاں بیچتی جو آئے تھے جو ان کو، یا اس جانب اشارہ تھا کہ پوری قوم میں بیٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ امروں کا، اے میرے بابو تیری زندگی کیسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا فرمایا، اے میرے محبوب تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ طاقت کے نشے میں اتنے مست تھے کہ کوئی بات سن رہی تھی اللہ کیسے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد وما اقسم بحیات احد الا بحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزت والا شخصیت پیدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔
خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد وما اقسم بحیات عہد الا بحادث، اور کبھی کسی کی زندگی کی قسم نہیں کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اللہ رب العزت نے نہ ان سے بڑھ کر عزت والا پیدا کیا اور نہ ان کے علاوہ کسی اور شخصیت کی زندگی کی قسم کھائی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ھذا نہایت التعظیم غایۃ البر والتشریف، یہ کسی کو عزت دینے کی انتہا ہے کہ اس کی ذات کی قسم جو اللہ رب العزت نے عزت کی انتہا دی، عزت کی شرف کی انتہا پر بلندیوں پر پہنچایا جو ہے وہ پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس قسم کھا کر اللہ رب العزت نے انتہائی بلندیوں تک درجات کی بلندیوں تک پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میں معبود تیری زندگی کی قسم، یہ طاقت کے نشے میں اتنے مست تھے اور بہکے بہکے پھر رہے تھے، گمراہی میں دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں کوئی اور نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح سورج نکلنے کا جو وقت تھا نا، دودھ علیہ السلام تو رات کو نکلے نا، صبح جب سورج نکل رہا تھا تو ایک سخت کڑک آئی، صیحہ چیخ ہوئی، کڑک ہوئی، اور اس نے ان کو پکڑ لیا اور اس نے پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَجَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا، بڑی بلند و بالا عمارات انہوں نے بنا ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، سافلہ گران کے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ امطرنا علیہ حجارۃ من سجیل، کھیگر پتھر کے ٹکڑے ان پر پھینکے۔ یعنی کھیگر کہتے ہیں نوکدار بھڑے بھڑے بٹے ہونا، ہر پاس خردلے پتھر ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں خردلا صاف، ہر جگہ نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ پتھر ان پر پھینکے، خردلے پتھر ان پر پھینکے، ان پر بارش کر دی۔ امطرنا علیہم حجارۃ من، ایک جو ہے وہ سخت کڑک ہوئی جب سورج نکل رہا تھا صبح صبح، تو ہم نے اوپر سے پتھروں کی بارش پر کر دی، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی قسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن ینظر بالکل، مومن کی فراست سے بچو تو اللہ کے نور سے بچو۔ تو یہاں متوسمین یہ غور و فکر کرنا بھی ہے، اور متوسمین سے میں نا فراست بھی ہے جو اللہ کی جانب سے کسی مومن کو عطا ہوتی ہے۔ وَإِنَّا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم جس بستی میں رہتے تھے وہ ایک سیدھے راستے پر بڑی شراب اور واقع ہے، یعنی یہ تقریباً شام اور حجاز کے درمیان جو تجارتی راستہ تھا نا، اس راستے پر آج بھی اس کی تباہی کے آثار جو ہے وہ ملتے ہیں، موجود ہیں۔ جہاں بھی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل آیا ہے، نازل ہوا ہے، تو پھر کبھی بھی اللہ کے رسول وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ لوط علیہ السلام کو تو پہلے حکم تھا نا نکل جاؤ، اور صالح اسلام کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تو سب ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور مومن بچ گئے تھے، نافرمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، مومن بچ گئے تھے، اور ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر صالح علیہ السلام سے خطاب فرمایا تھا، یا قوم ہے ان لاشوں کو، اے میری قوم، انی بلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم پر پہنچایا تھا، میں نے سب کو اور تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم تھے ہی بدبخت کہ نہ میری نصیحت کو مانا نہ میرے اللہ کے پیغام کو سنا، چکھ دیا مزہ اس کا۔ یہ صالح علیہ السلام نے اس طرح، ہود علیہ السلام نے خطاب فرمایا تھا ان لاشوں کو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب کفار کی لاشیں گڑے میں پھینکی گئی تو ان کو خطاب فرمایا تھا۔ یہ انبیاء، لیکن آپ نے نام لے کر یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، جو میرے ساتھ میرے رب نے نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ تو پورا کر دیا، جو تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا اعلان تھا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ 3 دن کے مردے کیا سنیں گے؟ آپ نے کہا نہیں عمر، سن تجھ سے بھی زیادہ رہے،
سن تجھ سے بھی زیادہ ہے، ولیکن لا یستطیعون ان یجیبوا لنا، لیکن یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانا لسبیل مقیم، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر واقع تھی۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اس میں مومنین کے لیے جو ایمان لانے والے بڑی کھلی کھلی نشانیاں ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، وہ نبی کے قوم تھی، لیکن جب وہ نافرمانی کی حد سے گزری تو پھر اللہ تعالیٰ نے کو تباہ و برباد کر دیا۔ مومنین کے لیے کیا نشانی ہے؟ اے مومنین تم بھی اللہ کے رسول کے غلام و ایمان لانے والے ہو، لیکن خبردار ان حرکتوں سے باز رہنا جن کی وجہ سے ان قوموں پر تباہی کا کبھی بھی ایسی حرکت اور ایسے اعمال نہ کرنا کہ کوئی بھی شخصیت پھر تمہیں بچا نہیں سکے گی اللہ کے عذاب سے، کہ تم نے اگر وہ روش اختیار کی جو ان اقوام نے اختیار کی تھی۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، لیکن ایکا کے باشندے وہ بھی بڑے ظالم تھے، ایکا والے وہ بھی بڑے ظالم تھے۔ یہ ایکا والے یہ حضرت شعیب علیہ السلام، ایکا والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، یہ اہل مدین ان کی ایکا بستی تھی۔ یہ بھی شام اور حجاز کے درمیان تجارتی راستے پر واقع ہے۔ وہ بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کے نام و نشان کو تباہ پر پامڑیا بیٹ کر کے رکھ دیا۔ اِنَّهُمَا لِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع تھیں، یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع تھیں، لوط علیہ السلام کی بستی بھی اور شعیب علیہ السلام کی بستی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے پتھر والوں اہل حجر یعنی پتھر جن پر مارے گئے تھے نا، بے شک جھٹلایا اہل حجر نے اللہ کے رسولوں کو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، یعنی یہ آل سمود تھی صالح علیہ السلام کی قوم، آل سمود تھی صالح علیہ السلام کی قوم، کہ انہوں نے جھٹلایا اس کو اصحاب حجر کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی تھی، یعنی اپنے نبی بھیجا اور پھر اونچی نشانی بنا کر بھیجی۔ خبردار اس مومنی کے ساتھ چھیڑنا نہیں، وہ نافرمانی کی اس حد تک پہنچے کسی کی پہنچے کاٹ دی، تو پھر ہمارا عذاب ان پر نازل ہوا۔ وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ ان نشانیوں سے روگردانی کرتے رہے، اور پھر جب ہمارا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو کھود کھود کر عالی شان گھر بنایا کرتے تھے جن میں وہ بے خوف و خطر رہتے تھے، امن کے ساتھ رہتے تھے، سہولت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن میری نشانیوں سے روگردانی کی، میرے رسول کی نافرمانی کی، ان کو تنگ کیا، اور اس حد تک جب ان کی نافرمانی ہاتھ سے بڑھ چکی تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اہل حجر کہتے ہیں جن کو پتھروں کا بارش کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کی جانب صحابہ کرام کے ساتھ روانہ تھے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے پانی لیا ان کنوؤں سے اور اس سے آٹا گوندا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا پھینک دو پانی کو، پھینک دو پانی کو، کہ جس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس قوم کے کنوؤں سے ہم نے پانی بھی دے دینا۔ یہ بھی مومنین میں حرام ہو جاتا ہے۔ پھینک دو اس پانی کو، اور جو آٹا گوندا گیا ہے وہ اونٹوں کو ڈال دو، اور جلدی جلدی دیکھو۔ ہاں اگر تم نے لینا ہے تو اس کنویں سے لو جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اس سے لے لو۔ یعنی اس سے نکلتا ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے جو یا ان کے جانوروں کی بھی جو جگہ ہوتی ہیں ان سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے، تبرکن وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سے وہ برکت والا ہوتا ہے، جھوٹا بھی برکت والا ہوتا ہے۔ انبیاء کے جانور بھی جس جگہ سے پانی پیتے ہیں وہ پانی کی جگہ جو ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، وہ پانی بھی برکت والا ہوتا ہے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پس وہ جو انہوں نے مال اکٹھا کیا ہوا تھا اور عالی شان محل بنائے ہوئے تھے، جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی، تو نہ وہ گھر عالی شان ان کے کام آئے اور نہ ان کا مال ان کے کام۔ آج بھی
کے نشان موجود ہیں. یہ ابھی عیاشی کا اڈا بنایا نا سعودیہ والوں نے, ابھی وہاں عیاشی کا اڈا بنایا کہ جو عیاشیاں سعودی عرب والے باہر جا کر دبئی وغیرہ اور یورپ کرتے ہیں یہی ان کو آزادی دیتے ہیں. باقی عرب نگر مخصوص ان کے لیے جگہ بنا دیں کہ وہ ساری عیاشیاں یہاں کریں, شرابیں وہاں پینے, بدکاریاں وہاں کریں, جوا وہاں کھیلیں. وہ عیاشی کا ایک اڈا اس جگہ پہ بنایا گیا جہاں صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا. اللہ 4 سال پہلے بنے, اب شروع ہو گیا. تو یہ مقام جو یہ مدینہ شریف اور تبوک کے درمیان واقع ہے. مدینہ شریف اور تبوک کے درمیان واقع ہے, میدان صالح اس کو کہتے ہیں, میدان صالح اس کو کہتے ہیں. تو وہاں فرمایا کہ اخذتہم الصیحۃ مصبحین, اے خوفناک چنگھاڑ نے جب وہ خود اٹھ رہے تھے تو ان کو پکڑ لیا. اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, نہ فائدہ پہنچا ان کو جو کچھ انہوں نے کما کر رکھا ہوا تھا, یہی محلات وغیرہ بنائے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی تو وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے بغیر حق کے نہیں پیدا فرمایا. یہاں سے مراد یہ کہ ایک منظم طریقے سے پیدا فرمایا, ایک منظم, اور اس کی تنظیم میں ہزاروں سال تمہارے سامنے گزرے لیکن کوئی فرق نہیں. سورج جس جگہ سے 1 مئی کو آج سے 10,000 سال پہلے نکلتا تھا, آج بھی 1 مئی کو اسی مقام سے نکلے گا, اور آج سے 10,000 سال پہلے جہاں ڈوبتا تھا آج بھی اسی جگہ جہاں ڈوبے گا. لیکن 1 جنوری کو اس کا مقام الگ ہو جائے گا, طلوع ہونے کا بھی غروب ہونے کا بھی. لیکن 10,000 پہلے 1 جنوری کو جہاں سے طلوع ہوتا تھا آج بھی وہاں سے طلوع ہوتا ہے, اور جہاں غروب ہوتا تھا آج بھی وہاں غروب ہوتا ہے. اس سے چاند کے, زمین کے, ستاروں کے, ہر چیز کا اپنا جو کچھ بھی چیز ہے نہ حق نہیں پیدا کیا, حق پیدا کرتا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, اے میرے محبوب پریشان نہ ہو, گالیاں دینے والوں کو معاف کر. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, بڑے خوبصورت انداز میں ان سے درگزر فرما, ان سے درگزر فرما, ان کو معاف فرما, ان کانٹے راستے میں گھسانے والوں کو معاف, ان بے ادبی کرنے والوں کو معاف کرنا, کیونکہ تیری شان ہے معاف کرنا, تیری شان ہے معاف کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی, میرے رب نے مجھے آداب زندگی سکھائے اور بہت اچھے انداز میں سکھائے. میرے رب نے مجھے آداب زندگی سکھائے اور بہت اچھے انداز میں سکھائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فاصفح الصفح الجمیل, اے میرے باپ کو سے درگزر کر دیا. ان ربک هو الخلاق العلیم, تیرا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تیرا رب سب کا خالق ہے. یہاں ایک نقطہ بھی ہے کہ درگزر کر, کیونکہ تیرا رب خالق ہے, ان کا بھی مخلوق وہ بھی تیرے خالق کی ہے, محبوب وہ تجھے تکلیف ہو جائے تو تب بھی ان کو معاف کر, یہ سمجھ کے کہ یہ میرے خالق کی